علیکم۔ مری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ رشید ملک صاحب جو ہے یہ ٹال پلازا جو ہے اس سے آگے ان کی رہائش ہے اور مری کے قریب ہی سمجھ لیں یہ رہتے ہیں۔ تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ سے بات کر لی جائے۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، پورا ملک سوگوار ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی میں تو خیر اس کے زیادہ اثرات فیل کیے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب بتائیے گا آپ کو کب پتہ چلا، کیسے چلا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خضر کلاسرا صاحب۔ میرا تعلق کیونکہ میڈیا سے ہے اور میڈیا پرسن ہونے کے ناطے حالات حاضرہ پر نظر رکھنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ تو یہ جمعہ کو دوران خطبہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد میں تھے، برف باری کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت لوگوں کو یہ اٹریکشن بن گئی کہ برف باری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو مری ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں ہر ایک پنجاب کے تقریباً لوگوں کے لیے بڑا ریچیبل ایک سیاحتی مقام ہے۔ تو لوگوں نے رش کرنا شروع کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ماسٹر پلان کے تحت مری جو ہے اس کی کیپیسٹی 10,000 تقریباً، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ 10,000 گاڑیاں یا تقریباً لوگوں کے مال روڈ جو اس کا سب سے ہنگامہ خیز جگہ جو سمجھی جاتی ہے۔ تو اب جو سرکاری طور پر اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق 1,00,000 سے زائد گاڑیاں مری کی طرف رش کی ہیں۔ مری کے ٹول پلازوں سے، پارا کو کے اور موٹر وے کے ایکسپریس وے کے ٹول پلازوں سے ہو کر گئی ہیں۔ تو اگر اوسطاً ایک گاڑی میں ہم 5 لوگ ازیوم کر لیں، اٹ مین کہ 5,00,000 سے زائد لوگ وہاں پہنچیں گے۔ اب جہاں 10,000 کی کیپیسٹی ہے، 5,000 لوگ چلے جائیں تو یہ ایک ایسی 5 لاکھ لوگ 5 لاکھ لوگ پہنچ جائیں تو ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے جسے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو خصوصی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر اور مقامی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ اس ساری صورتحال پر سوئے رہے۔ صبح کو شروع ہونے والی جو برف باری تھی، رات کو وہ سٹارم کی شکل اختیار کر گئی، لیکن یہ ارباب اختیار اپنی خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے اور سوئے رہے۔ لوگ وہاں پھنس گئے برف باری کے طوفان نے، اور وہاں ایک دم سے لوگوں سے جو اوور چارجنگ کی ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ اس میں 40-50 ہزار روپے ایک رات کے لیے ایک کمرے کے چارجز وصول کرنے شروع کر دیے۔ یہ تو میں آپ کو کمروں کا کرایہ بتا رہا ہوں۔ ایک ابلا ہوا ابالا گیا انڈا جو ہے وہ جو ہے 500 روپے میں لوگوں کو فراہم کیا جانے لگا۔ گاڑی برف میں پھنس گئی ہے تو اس کے لیے جو اس کو ریلیز کرنے کے لیے، فارورڈ کرنے کے لیے چین کی ضرورت تھی، وہ 5,000 روپے میں چین دے رہے تھے کہ آپ ٹائروں کو لپیٹ کے اس کو موو کریں۔ یہ لوٹ مار، یہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر انتظامیہ کا کام ہے، اس کو روکتے۔ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹول پلازوں سے۔ ملک صاحب یہ بتائیں، جو اے سی مری تھے وہ وہاں پہ موجود تھے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ دیکھیے اس بارے میں زیادہ کنفرم میرا رابطہ نہیں ہوا ان سے، لیکن ان کا وہاں نہ ہونا بھی ایک کرائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ 27-28 لوگ لقمہ اجل بن گئے، اپنے پیاروں سے جو بچھڑ گئے ہیں وہ ساری زندگی اس سانے کو بھول نہیں پائیں گے۔ آخر یہ قتل ہے کہ وہ اقدامات کیوں نہیں کیے گئے جو لائف سیونگ کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ مری جو ہے وہ اسلام آباد سے کتنا دور ہے، پنڈی سے کتنا دور ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے کتنا دور ہوگا؟ دیکھیے یہ سارا ریڈیس جو اسلام آباد سے اگر ہم اکاؤنٹ کریں، پنڈی سے شروع کریں تو یہ 35-37 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ لیکن برف باری چونکہ بہت آگے جا کے گلیات سے شروع ہوئی ہے اور وہ ریڈیس جو بنتا ہے وہ تقریباً 15 کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں بنتا، 20 کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں ہے۔
تو وہاں ریسکیو کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ملک تھا۔ صاحب آپ زیر کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں تو اسلام آباد پولیس کے پاس کتنے اہلکار ہیں اور پنڈی کے میں کتنے ہو سکتے ہیں پولیس اہلکار؟ دیکھیے سر، اسلام آباد کے جو آپ پولیس نفری کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس تقریباً 10,000 تک اس وقت نفری موجود ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے بڑی اچھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ مری ایک ایسے اس سرکل میں آتا ہے جہاں اس کو پنجاب بھی جو ہے ٹچ ہوتا ہے اور پھر کے پی کے وہ بھی اس کو سراؤنڈ کرتا ہے۔ اگر یہ پنڈی کے ساتھ اسلام آباد پولیس مل کر 200 اہلکاروں کو بھی پولیس لائن سے اپنے رضاکاروں کو بھیج دیتی اور پھر کے پی کے لوگ جو ہیں، کے پی کے کی انتظامیہ جو ہے ان کو اگر بھیج دیتے تو شاید اس سانے سے بچا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تو فورسز تھی، مین آرمی موجود تھی، ایف سی موجود تھی، رینجرز موجود تھی۔ یہ تو 5-5 میٹر پہ بھی بندہ کھڑا کرتے تو یہ گلیات کیا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی نفری کی جو تعداد آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے سر، مجھے اس جدید دور میں بہت شرم کے ساتھ میرا سر جھکا ہوا ہے کہ ہم جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہو کر بھی ہم بنیادی اقدامات کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ ہماری حکمت عملی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ پھنسی ہوئی فیملیوں کو ان کے چھوٹے بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، دودھ نہیں مل رہا، وہاں کھانے کے لیے کسی نے کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ بھلا ہو یہ شیخ رشید کے متعلق لوگوں کی جو بھی رائے ہو، وزیر داخلہ ہونے کے ناطے، چونکہ وہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے، تھڑے کا آدمی ہے، عام سیاست کا آدمی ہے، اس نے یہ محسوس کیا تو اس نے رینجرز کو موو کرنے کے لیے کہا اور اس نے جو جوڑا کہ انتظامیہ کو وہاں پہنچنے کے لیے، تو یہ صورتحال پھر وہاں کنٹرول ہونا شروع ہوئی ہے۔ ملک صاحب آپ نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کچھ فیملیز کو آپ نے بھی دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی ہیں جتنا آپ کے لیے ممکن تھا، تو آپ نے کیا مناظر دیکھے، کیا صورتحال تھی؟ کیا دیکھیے سر، وہاں پہ آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ قسم پرسی کی ایک ایسی حالت تھی کہ لوگ مسیحاؤں کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ بہت سارے، میں سارے لوگوں کو برا نہیں کہتا، لیکن وہاں مقامی لوگوں نے ان کی جب یہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہوئی، ان کے ضمیر کو لوگوں نے جھنجھوڑا تو وہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں۔ انہوں نے وہاں پھر یہ ریسکیو عمل میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ ہاں، وہاں مقامی لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی لے جا کے ٹھہرانا شروع کر دیا، تو یہ موٹیویشن کی بات ہے، ان کو راستہ دکھانے کی بات ہے، بارش کا پہلا قطرہ بننے کی بات ہے۔ آپ نے کسی ٹی وی چینل پہ اے سی یا ڈی ایس پی یا کوئی ایس ایچ او یا اس لیول کے لوگوں کو ریسکیو آپریشن میں دیکھا ہے؟ دیکھیے سر، وہاں سچویشن یہ ہے کلاسرا صاحب کہ وہاں چھوٹے لیول پہ، ایون ڈی ایس پی لیول پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سانحہ اچانک اس طرح سے اتنا بڑا قومی المیہ بن گیا کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ میں جب یہ امدادی سامان دینے کے بعد واپس آ رہا تھا یا جا رہا تھا تو چونکہ ٹریفک کے لیے وہ روڈ بند کر دیے ہیں، جو انٹرنس پوائنٹ ہیں ان کو کلوز کیا گیا ہے، تو رات کو میں دیر سے واپس آ رہا تھا تو ہو کا عالم تھا اور فضا اتنی سوگوار دکھائی دیتی تھی کہ ہم بار بار اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے، اپنے ضمیر ایسے قیدی ثابت ہو رہے تھے کہ یہ کیسا ہم انسانوں کے سامنے انسان مرنے لگے اور بے رحمی سے مرنے لگے، ہماری بے حسی کا شکار ہونے لگے۔ اچھا ملک صاحب، اب اگر ہم اس سائیڈ پہ آئیں کہ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ڈالیں جو سیاح کی حیثیت سے وہاں گئے، موسم پہ ڈالیں یا اس حکومت پہ ڈالیں جو حکومت وقت ہے یا اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، اس پہ ڈالیں، آخر اس کا کچھ نہ کچھ تو کوئی تو ہوگا نا جس نے اس کو۔ دیکھیے خضر کلاسرا صاحب، آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اس کے اوپر بحث کے لیے دو پہلو ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ میں نے وہاں لوگوں کو، میڈیا کو بھی کرٹیسائز کرتے سنا۔ مقامی میڈیا کے جو لوگ ہیں مری کے، وہ صورتحال کو کیوں احیا نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ وہ وہاں کے پراپرٹی ہولڈر ہیں اور ان کا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ وہاں وہ ان چیزوں کو مخفی رکھ سکیں۔ وہاں کا میڈیا اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ اچھا، پھر نیشنل میڈیا جب پنڈی یا گرتونوا سے اسلام آباد سے موو کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو وہ جا کے ریویل کرتا ہے، اس کو جانے نہیں دیا گیا، ایکسیس نہیں دی گئی، رکاوٹیں ڈالی گئی۔ اب جو ذمہ داری کی بات ہے
تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، ڈی سی جو ہے اور وہاں کا مقامی اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی جو مقامی ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ان کے سربراہوں کو پکڑ کے جناب جی پی او چوک میں سر عام ہینگ کرنا چاہیے. یہ قاتل ہیں ان لوگوں کے، یہ ذمہ دار ہیں. ایک ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کو ہینڈل کرے. اگر اس کو ٹول پلازوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں وہ رکھ سکتا اور وہ اکاؤنٹنگ نہیں رکھ سکتا تو اس کو ڈپٹی کمشنر رہنے کا حق نہیں ہے. ان کو اقدامات، یہ اگر 200 لوگوں کو موو نہیں کر سکتے کہ ریسکیو کے لیے وہ موو نہیں کر سکتے، وہ کون سا ڈپٹی کمشنر ہے؟ اتنے اربوں کے فنڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جاتے اچھا، ہیں، یہ انتظامیہ کے تو پاس جاتے یہ ہیں. انتظامیہ ایک ذمہ دار ہوگی. دوسرا جو آپ خود فرما رہے تھے کہ 500 روپے کا ابلا ہوا انڈا، 50,000 کمرے کا کرایہ، چین جو ہے وہ 3 سے 5,000، دھکا چھوٹی گاڑی 3,000، بڑی گاڑی 5,000. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مطلب بالکل ریاست حکومت اداروں سے مطلب یہ اوپر ہیں یا کوئی لا لیسنس ہے؟ دیکھیے سر، Who is گورنمنٹ responsible؟ کی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ، آپ اس کو پنجاب میں بھی لے جائیں اور وفاق پہ بھی لے جائیں، لیکن گورنمنٹ اس کو اپنی مشینری کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے. اگین میں یہ کہوں گا کہ وہاں اس ایریے کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، گورنمنٹ پنجاب اگر اپنے آپ کو بریل ذمہ کرنا چاہتی ہے تو یہ رسپانسبلٹی ان پہ فکس ہونی ہوگی، اسسٹنٹ کمشنر پہ ہونی ہوگی. کیونکہ یہ پرائز کنٹرول کمیٹی ہے. میں خود پرائز کنٹرول کمیٹی اسلام آباد کا ممبر رہا ہوں جی. میں نے فیس کیا ہے کہ وہاں کس طرح سے اس کا چیکنگ پلان بنتا ہے. یہ کیوں انہوں نے چیک نہیں کیا کہ 40,000 روپے کمرے کا لے رہے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر کہاں تھا؟ اسسٹنٹ کمشنر کہاں تھا؟ اس نے ان لوگوں کے خلاف اسی وقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ اچھا ملک صاحب، ایک نارملی ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں بدقسمتی سے کہ یہاں بھتہ لیا جاتا ہے، منتھلی لی جاتی ہے. کیا یہ صرف ہوٹلوں والے خود ہی کر رہے تھے یا وہ کہیں اوپر تک پہنچا رہے تھے جو انہیں کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی؟ نہیں، یہ انتظامیہ کی ملی وقت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ڈپٹی کمشنر تو بڑی بلا چیز ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر تو ایک آپ سمجھیں کہ ریاست کا والی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ایک خاک روب ہوتا ہے وہ بھی ان سے بھتہ لینے میں ملوث ہوتا ہے. سر آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ یہ اس کے بغیر ہی شروع کر دیا؟ اچھا ملک صاحب، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ میٹنگز میں بزی تھے، کوئی تنظیم سازی ہو رہی تھی یا اور ایشوز تھے. پرائم منسٹر عمران خان بھی اسلام آباد میں موجود تھے اور ان کو تو بڑے اعلیٰ ادارے رپورٹ کرتے ہیں، کی بھی ہو شاید. اس حوالے سے وہ کہیں مطلب تعزیت کے علاوہ کہیں متحرک نظر نہیں آئے. ایک منتخب وزیر اعظم ہے، جب انہیں یہ پتہ چلا اگر وہ موو کرتے تو یقیناً اداروں کے بڑے سربراہان بھی اس میں زیادہ ایکٹیولی وہ کرتے، یا وہ خود مانیٹرنگ سیل میں بیٹھ جاتے یا خود مری پہنچ جاتے. ایون ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ جی خضر کلاسر صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایک وضاحت انہوں نے دی ہے کہ وہ تنظیم سازی کا اجلاس نہیں تھا. شفقت محمود صاحب کے ساتھ ایک اجلاس میں شریک تھے وزیر اعلیٰ. میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، اگر ان سب نے رپورٹ پہ چلنا ہوتا ہے، یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور خفیہ اداروں کی ذمہ داری. یہ ساری چیز میں جو کامن ورڈ نکلے گا وہ ہے نیگلیجنسی کا، کوتاہی کا. تو یہ کوتاہی اگر ان اداروں نے رپورٹ ٹھیک نہیں کیا تو بھی کوتاہی ہے. اگر رپورٹ ہونے کے باوجود ان ارباب اقتدار نے کوئی اقدام نہیں کیا تو بھی یہ کوتاہی ہے، نیگلیجنسی ہے. تو یہ فکس کرنی پڑے گی. نیگلیجنسی کسی کے گلے میں پڑنی ہے. اچھا ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا میریٹ پہ خود کا شملہ ہوا تھا، بلاسٹ ہوا تھا رمضان شریف میں. تو وہاں پہ جب یہ امدادی کارروائیاں شروع ہوئیں، ایک سفارت خار اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ موجود تھے، تو وہاں آپ نے بھی یہ دیکھا تھا، وٹنس کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، پورے میڈیا نے کیا تھا کہ وہ آگ لگی ہوئی تھی اور سیڑھی نہیں تھی کہ وہ سفارت کار کو کسی سائٹ سے اتار لیا جاتا. یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے ایریے کے لیے ہے. تو ایسے واقعات تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت بڑے سانحات میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ٹائر پھٹ گیا، ٹائر پھٹا ہوا تھا، فلاں چیز نہیں تھی. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا خوفناک میسیج یہ بھی جاتا ہے پورے ملک میں کہ
کہ اگر اسلام آباد سے جڑے مری میں یہ صورتحال ہے تو کسی صادق آباد میں یا کشمور میں یا پشاور میں یا طورخم وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ اصل خوف یہ ہے. دیکھیے کلاسرا صاحب، یہ جو آپ نے اسلام آباد، پنڈی اور گرد و نواح کی بات کی ہے، یہاں پہ میڈیا کی ایکسیس بن جاتی ہے، یہاں رپورٹنگ کاروائی نہیں، یہ طرح بڑا سے آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ میڈیا کو روکا گیا. مقامی میڈیا جو تھا وہ پارٹی تھا وہاں پہ، یا مینج ہوا تھا، یا وہ ان کے جی. کنٹرول میں تھا مافیا کے. تو یہ یہاں پہ رپورٹ کرنا، رپورٹنگ اور طرح سے ہوتی ہے. جو اگر آپ صادق آباد یا کسی دور ایسے پسماندہ یا دور دراز علاقے کی بات کرتے ہیں کلاسرا صاحب، تو وہاں مقامی میڈیا کو ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ جس طرح سے ہینڈل کرتا ہے، اور پھر ان کی بات کو ہمارے ہاں پہنچتی بھی ہے تو ہم اس کو درخور اتنا سمجھتے ہیں، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتے. لیکن میڈیا اپنا کام کرتا ہے. یہ اگر میڈیا ان چیزوں کو ریویل نہ کرے، اچھا یہ ایک بڑی بات جی، بڑی بحث ہوتی ہے کہ جی سوشل میڈیا یہ سارا کچھ دکھا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کی رپورٹنگ ابھی تک اتنی اتھینٹک نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ کسی بڑے چینل سے، کسی نیشنل نیوز پیپر پہ، کسی نیشنل ادارے سے اس کو ویلڈ کر کے، اس کو اتھینٹک کر کے نہ دیا جائے. لوگوں کو اس بارے میں شبہات رہتے ہیں، لوگوں کو ابہام اچھا رہتا ملک ہے. صاحب، لاسٹلی ایک دو چیزیں. ایک جو نوید اقبال صاحب پولیس کے تھے یہاں اسلام آباد سے، 8 فیملی ممبر جو کہ بچے تھے ان کے ساتھ، وہ 4 بجے تک جو ہے مطلب رابطے میں رہے، ہیلپ مانگتے رہے، اور ان کے کزن کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام واٹس ایپ نمبرز جو تھے پرائم منسٹر تک جو تھے وہ انہوں نے کیے. یقیناً انہوں نے آئی جی اسلام آباد سمیت دوسرے نیچے رینکس کو بھی کیے ہوں گے. تو اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. مطلب ایک پولیس فورس کا بندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ شہری شاید اس کی ہیلپ کو جاتے تو 2 گاڑیاں جو آگے پیچھے جن میں حادثات ہوئے وہ بھی بچ جاتے اور یہ ثانیہ کسی اور شکل میں آ جاتا. مطلب سیریس نہیں لیا گیا، ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کسی نے اپنے اینڈ پہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں اس کام میں کیوں پڑھوں، مجھے تو نہیں کہا گیا. دیکھیے کلاسرا صاحب، یہ نوید جو ہے وہ وفاقی پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. میں ان سے متعدد بار میری ملاقات ہوئی ہے. بہت نفیس آدمی، بہت شاندار آدمی. پولیس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک پرسیپشن ہے پولیس کے متعلق، تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں اس سے. بہت ہی اچھا ملنسار آدمی تھا، لوگوں کی مدد کرنے پر ہر وقت تیار رہتا تھا. اب جہاں تک اس کا اس خانے میں زندگیوں کا تعلق ہے، اس کی فیملی پوری اس خانے میں جو ہے وہ تقریباً ختم ہو لقمہ گئے. اجل بن گئی ہے، خالق حقیقی سے جا ملی ہے. اور اس کا کئی گھنٹے، 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 18 گھنٹے تو میں نے 18 گھنٹے سے وہ رابطے کر رہا تھا ریسکیو کرنے کے لیے. اور اس میں اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے آئی جی کو، آئی جی لیول، اور آئی جی تک تو آدمی تب پہنچتا ہے نا جب وہ اپنے متعلقہ ایس ایچ او سے شروع ہوتا ہے، قریبی دوستوں سے شروع ہوتا ہے. ایس ایچ او سے ہو کے پھر وہ اے ایس پی تک گیا ہوگا، ڈی ایس پی تک گیا ہوگا، ایس پی تک گیا ہوگا، پھر اس نے ایس ایس پی کو بھی کال کیا ہوگا. اگر یہ ارباب اختیار چاہتے، کچھ تھوڑی سی پین لے لیتے، تھوڑی سی تکلیف سمجھ کے اس کو محسوس کر لیتے، تو ان زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا. وہاں ریسکیو عمل شروع ہوتا تو اور زندگیاں بھی بچ سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. آئی جی صاحب کو میں نے میڈل دیتے ہوئے تو دیکھا، مرنے والوں کو، گولیاں لگنے والوں کو تو دیتے ہوئے دیکھا کہ ان کی چھاتیوں کے اوپر وہ بڑے تمغے سجاتے دکھائی دیتے ہیں اور بڑے فخر سے سر. تو یہ جو بندہ ان کا، فرشناس بندہ ان کا، جب مری میں پھنسا ہوا 18 گھنٹے سے زائد سے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے اس کی بات سن کے اگر مری میں وہ کسی اس کو کہہ دیتے کہ جناب آپ اس کو ریسکیو کر لیں، ڈی سی لیول پہ بات کر لیتے، اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ، یہ سارے کورس میٹ ہوتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے تقریباً قریبی روابط کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بچایا جا سکتا تھا.
रेस्क्यू हो सकता है। लास्टली मलिक साहब, पिंडी की ना 7 तहसीलें हैं, आपको भी पता होगा, उनमें मरी भी शामिल है। कल ये अनाउंसमेंट या ख़बर देखने को मिली कि जी वो अब ज़िला बनाया जाएगा। ज़िला तो गुजर खान ने भी बनना था जब राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने थे, और ये अनाउंसमेंट वज़ीर आला पंजाब की तरफ से की गई थी। पिंडी को इतनी तहसीलों में रखने का और ज़िला ना बनाने के पीछे क्या वजह है? मरी के लिए ये इंतज़ार क्यों किया गया कि अगर वहाँ पुलिस लाइन होती, वहीं पे पूरी इंतज़ामिया होती, वहीं पे डीसी होता, तो शायद वो इलेक्शन या एक्शन या सहूलतें कुछ डिफरेंट होती। ये लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करने की बात है। क्लास साहब, मैं कहता हूँ तमाम अजला को तोड़ दिया जाए और इनको डिस्ट्रिक्ट की बजाय सब डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन बुनियादी इनको सूबा भी बना दिया जाए मरी को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि आप वहाँ वसाइल क्या फराहम कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं, बर वक्त कार्रवाई के लिए आप इक़दामात क्या कर रहे हैं, आपके पास वो सारे इक्विपमेंट हैं। यहाँ जैसे आपने मैरियट का जिक्र किया, अब यहाँ लोगों को चौथी मंजिल से उतारने ना के लिए मैरियट, सीढ़ी नहीं अच्छा होती। मैरियट जैसे होटल से भी सीढ़ी नहीं निकली, सीढ़ी नहीं मिली। सीडीए जैसे इदारे के पास भी नहीं थी वहाँ ये पे। वो घिनौना जुर्म है, ये वो घिनौना फेस है मुतल्लिका लोगों का कि इसके बाद तब है इनके ऊपर घिन आती है। पर लास्टली मलिक साहब, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तसलसल के साथ बुज़दार साहब, इस मुल्क में अगर कोई इसी को कोई बंदा पसंद है या जिसके इंतज़ामी अमूर से कोई खुश है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के काम से। क्या नतीजा आपके सामने है, बल्कि नताइज आपके सामने, वजह क्या है? देखिए सर साहब, ये बात जो आपने सवाल किया है, इस पे मैं इस गम की सूरत हाल में ये कहता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से बनी है, ये तो खुशी मना रही है, और मुझे नहीं पता कि किस किस बात पे खुश हैं। ये जो वादे किए, 3 लोगों को नौकरियां देने का वादा वो नहीं हुआ, राशन देने का वादा वो नहीं हुआ, राशन कार्ड देने का वादा वो पूरा नहीं हुआ, हेल्थ कार्ड है वो लोग जाते हैं जिनको मिले हैं वो हॉस्पिटलों वाले हॉस्पिटल जो है एंटरटेन ही नहीं करते। अच्छा ये लेकिन ये फिर भी खुश हैं, तो खुशी तो आप मनाते रहें, बदमस्त होके मनाते रहें खुशी, लेकिन बात ये है तारीख माफ़ नहीं करती, तारीख माफ़ नहीं करेगी। और आपने देखा है कि ये तो केपीके में बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया, बलदियाती इलेक्शन में आईना सामने आया, तो ये फिर भी खुश हैं। और इनके तर्जमान, इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो उनके बयानात उठा के देख लें, व्हाट इज़ अ जोक सर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ, सानिया हुआ। नवीद इकबाल समेत जो भी ख़ानदान इसमें मुतासर हुए, जान से मारे गए, बेगुनाह मारे गए, खुशियों में मारे गए, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आप भी दुआ करें और इस चीज़ पे स्ट्रेस भी बरकरार रखें कि हुकूमत या हुकूमती इदारे या जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, कारोबारी लोग हैं, होटलों वाले हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, जो भी हैं, उन्हें बहरहाल कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए, होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू।